علامہ اقبال کا ایک شعر ہے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو اس شعر میں شاعر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایسا ایسا کام جو اللہ سے دور کرتا ہے تو وہ ہمیں غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے، تو ایسے کام سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اور ان تو صلاحیتیں بھی جو کام اللہ سے دور کرتا ہے وہ صلاحیتیں اور وسائل ہمیں غلط راستے کی طرف لے جاتی ہیں۔ تعلیم بھی فتنہ بن جاتی ہے، انسان اپنی تعلیم کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اولاد بھی فتنہ بن جاتی ہے، یعنی انسان اپنی اولاد کو غلط تربیت دے کر انہیں غلط راہ پر ڈال سکتا ہے۔ اور جب انسان ناحق کے لیے اٹھتا ہے تو شمشیر بھی فتنہ بن جاتی ہے، یعنی انسان اپنی طاقت اور قوت کو غلط استعمال کر کے لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور اس میں نعرہ تکبیر بھی فتنہ بن جاتا ہے، یعنی انسان اپنے نعرے اور الفاظ کو غلط استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ تو اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ سے قریب رہنا چاہیے اور اپنی صلاحیتوں اور وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر لوگ جب ناانصافی، کیونکہ ہمارے جو معاشرے میں ناانصافی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، تو مطلب جب یہ جتنے بھی ہیں اولاد بھی فتنہ بن جاتی ہے، تعلیم بھی۔ جو بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے نا، اکثر آپ کو پتہ ہے جب اکثر ظلم ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں، جو کمزور ہوتا ہے اس پر ظلم کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو جو بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، کیونکہ وہ قرآن اور نماز نہیں پڑھتا، اس کو علم نہیں ہوتا کہ اللہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بھیجا ہے اور دین کا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا ہے لوگوں کو، اور صحیح راستے کے لیے لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ لیکن جو ہمارا معاشرہ ہے وہ ایک ایسا طبقہ آ چکا ہے جو بالکل پیسے کے آگے جھکتا ہے اور ناانصافی کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور ناانصافی کو بیچتے ہیں۔ ایسا ہمارا معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے کہ ناانصافی کو بیچا جا رہا ہے۔ اور ہمارے یورپ میں اگر دیکھا جائے تو انہوں نے وہ چیزیں رول اپنائے ہیں، وہ قانون اپنائے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا تھا، لیکن انہوں نے اپنا لی۔ ان کے کنٹریز وہ ترقی میں جا رہے ہیں اور اچھا ہے وہاں پہ، وہاں پر جانور کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ اگر چھوٹا بچہ بھی ہے نا، اس کو بھی کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ہمدردی کا سلوک کیا جاتا ہے۔ اور جو ہمارا معاشرے میں ہو رہا ہے وہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو قریب نہیں جاتے جی، اچھا جی، کسی کو پانی تک نہیں پلاتے۔ تو ہمارا معاشرہ، اور دوسرا ہمارے جو عدالتیں ہیں وہ بھی بالکل اگر دیکھا جائے تو وہ بھی بالکل نکارہ ہو چکی ہیں کسی قسم کا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری گلیوں میں پھرتے تھے۔ وہ مطلب کہ ان کے دور میں کسی ایک بندے کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی۔ تو جہاں پر اگر کسی کو بڑا بنا دیا جاتا ہے، حکمران بنا دیا جاتا ہے، تو وہ جی اعلی شہنشاہ بن جاتا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں جی ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، تو ہم بن چکے ہیں جی، ہمیں لوٹ مار، وہ اسی جگاڑ میں ہوتا ہے کہ لوٹ مار کر کے ہم جائیں، ہمیں زندگی کا آخری موقع ملا ہے کرسی پہ بیٹھنے کا، تو ہم کیوں نہ یہاں سے مال بٹورے ہیں۔ کسی کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، ہمارا ملک میں جتنی ناانصافیاں ہو رہی ہیں، کوئی قانون نہیں ہے، قانون صرف امیر اور پیسے والے کا ہے، اور غریب کے ساتھ تو بالکل ہے ہی نہیں نا، یہاں پر انصاف تو ہے ہی نہیں۔ اور ہمارا معاشرہ بالکل
میری نظر میں ہمارا معاشرہ ایک غلط راستے پہ بھی چل چکا ہے. ہماری ٹک ٹاک جو ہے سوشل میڈیا، اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا جا رہا، جس سے دوسرے بچوں اور فیملیز پر کافی اثرات پڑتے ہیں. ایسی سوشل میڈیا غلط جو یوز کر رہے ہیں تو ان سے فیملیز اور بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو ان کے مائنڈ چینج ہو جاتے ہیں. تو ایسی غلط سوشل میڈیا مت چلائیں تاکہ لوگوں کو نقصان نہ ہو. تو اس طرح ہمارا معاشرہ، اگر آپ سوشل میڈیا کا استعمال بھی کرتے ہیں تو صحیح طریقے سے کریں، اچھے طریقے سے کریں، جس سے ہمارے نبی بھی خوش ہوں، دین پھیلائیں، سچ خبر دیں، جس سے ہمارے اللہ بھی خوش ہوں، راضی ہوں. تو ایسی غلط سوشل میڈیا سے استعمال کر کے آپ روزی کمائیں تو بالکل اللہ پاک بھی خوش نہیں ہوتا. تو کوشش کریں. ایک تو ہمارا معاشرہ وہ تو کسی بیس پہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا. اور ہمارے جو علامہ اقبال شاعر تھے، وہ تو انہوں نے ہماری پوری قوم کو جگانے کی کوشش کی، لیکن اس ٹائم 1947 میں ہماری قوم جاگی تھی. ان میں جذبہ تھا، جنون تھا، پاور تھا، ان میں لگن تھی، محنت تھی ان میں. لیکن اب وہ نہیں رہی، یہاں ایک دوسرے کو کاٹنے کو پھر رہے ہیں. لیکن جو ہمارے قائد نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ ملک ایک رول آف لا پہ ہوگا، کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہوگا. لیکن آج ہر کوئی قانون سے بالاتر ہو چکا ہے اور بن چکا ہے. وہ کہتا ہے میں قانون سے بالاتر ہوں، لیکن میں یہی کہنا چاہوں گا قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہوتا اور نہ کوئی بن سکتا ہے. کوشش کریں قانون کے دائرے میں کام کریں. اور پاک فوج کے لیے بھی ایک پیغام ہے. ہمارے نوجوان جو بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ہم دعائیں کرتے ہیں اور سپورٹ بھی کرتے ہیں. اللہ ان کی مشکلاتیں آسان فرمائے اور ان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. تو اور دوسرا، اپنے سردیاں آ چکی ہیں، اپنے بچوں کی کیئر کریں، جیکٹیں نکالیں، کمبل نکالیں ٹائم سے. تو سردیاں بھی انجوائے کریں آپ. اور ٹینشن جو ہے نا یہ زندگی کی ہے، آپ نے ٹینشن نہیں لینا لائف میں. یہاں سے لینا ہے ٹینشن اور یہاں سے باہر نکالیں. یہ زندگی ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، اس کو مل بیٹھ کر انجوائے کریں، دوستوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.